بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایران کے صدر حسن روحانی نے پارلیمنٹ میں امریکہ کی جانب سے عائد کردہ اقتصادی پابندیوں کے خلاف مزاحمت کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق حسن روحانی نے مذکورہ بجٹ کو مزاحمت کا بجٹ قرار دیا ہے۔ ایرانی صدر نے سرکاری ریڈیو پر خطاب کے دوران کہا کہ موجودہ سال کی طرح اگلے برس بھی ہمارا بجٹ پابندیوں کے خلاف مزاحمت اور ثابت قدمی کا بجٹ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بجٹ دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ پابندیوں کے باوجود ہم ملک کا انتظام اور انصرام سنبھال سکتے ہیں، خاص طور پر تیل کے معاملے میں۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ مارچ میں پیش کردہ مالی سال 2020 کے بعد نومبر کے وسط میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایران میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے اپنی تقریر میں سرکاری شعبے سے وابستہ ملازمین کی اجرت میں 15% اضافے کا اعلان کیا۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ منسوخ کر دیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے مابین کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ دوسری جانب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پیش گوئی کی ہے کہ ایران کی معیشت اس سال 9.5% تک تنزلی کا شکار ہوگی۔ اس سے قبل 5 دسمبر کو ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ تہران نے امریکہ سے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن اس کے لیے واشنگٹن کو ایران پر عائد کی گئی پابندیاں اٹھانی ہوں گی۔ حسن روحانی نے کہا تھا کہ کسی بھی طرح کے مذاکرات کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کو ایران پر عائد پابندیاں اٹھانی ہوں گی۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایران میں 15 نومبر سے شروع ہونے والے مظاہرے 100 سے زائد شہروں اور قصبوں تک پھیل چکے ہیں۔ ایران اپنے مخالف ممالک امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب پر ان مظاہروں کو ہوا دینے کا الزام لگاتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی کا کہنا تھا کہ ہمارے دشمنوں کا مقصد تشدد کو ہوا دے کر ایران کی بقا کو خطرے میں ڈالنا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی صہیونی حکومت میں ایران اور اس کے عوام کے حوالے سے سیاسی دانش کی کمی ہے۔ تہران کی جانب سے اب تک ان مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد سامنے نہیں آئی، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 2 روز قبل ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 208 بتائی تھی، جو 1989 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ایک قانون دان نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اب تک تقریباً 7000 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے، تاہم عدلیہ نے اس تعداد کی نفی کی تھی۔ اسی طرح ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بڑی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکہ اور ایران نے قیدیوں کا تبادلہ کرتے ہوئے تہران نے چینی نیاد امریکی جبکہ واشنگٹن نے ایرانی سکالر کو رہا کیا ہے۔ ناظرین کرام، دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ایسے وقت میں ہوا جب امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدہ منسوخ ہونے اور اس کے نتیجے میں تہران پر اقتصادی پابندیوں کے بعد شدید کشیدگی موجود ہے۔ تہران نے امریکہ سے ایرانی سائنسدان مسعود سلیمانی کی رہائی کا اعلان کیا، جس کے فوراً بعد واشنگٹن کی جانب سے چینی نیاد امریکی سکالر زیو وانگ کی وطن واپسی کا اعلان کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ خوشی ہے کہ پروفیسر مسعود سلیمانی اور زیو وانگ کچھ دیر میں اپنے خاندانوں کے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے مصروف عمل رہنے والے تمام افراد کا شکریہ، خاص طور پر سوئس حکومت کا، جس نے سفارتی تعلقات کی عدم موجودگی میں ایران میں امریکی مفادات کا خیال رکھا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن سے جاری بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں 3 سال سے زائد عرصے تک قید رہنے کے بعد زیو وانگ امریکہ واپس آ رہے ہیں۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ خوش ہے کہ ایران نے اس معاملے میں تعمیری کردار ادا کیا، جبکہ انہوں نے سوئٹزرلینڈ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایرانی عدلیہ کی میزان آن لائن ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ زیو وانگ کو مذہبی ہمدردی کے تحت رہا کیا گیا اور امریکہ بھیجنے کے لیے سوئس حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ چینی نیاد امریکی سکالر زیو وانگ کو ایران میں جاسوسی کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔
پرنسٹن یونیورسٹی میں ایران کے قاجار شاہی خاندان پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹریٹ کے طالب علم کو اگست 2016 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارینا نے کہا کہ مسعود سلیمانی کو 1 برس کی غیر قانونی حراست کے بعد رہا کر دیا گیا اور سوئٹزرلینڈ میں ایرانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ مئی 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں بہت اضافہ ہوا ہے۔